وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو بزرگوں کی تعلیمات ہیں نا، یہ انہوں نے خود نہیں کتابیں لکھی ہوئی، یہ تو ملفوظات ہیں ان کے، لوگوں نے بعد میں جمع کر دیے، پھر اس میں الحاقی عبارتیں بھی ہیں جو بعد میں داخل ہو گئیں، تو اس وجہ سے آپ کو اتنے کفریات اس کے اندر ملتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ساتھ اس کے ایڈ کیا کہ اگر یہ بزرگ ہمارے زمانے میں ہوتے ہیں نا تو ہم انہیں سامنے بٹھا کے خود پوچھتے کہ حضرت یہ آپ نے بکواس ارشاد فرمایا ہے؟ ہاں بکواس ہی ہے نا، بکواس چھوٹا لفظ بول رہا ہوں، کفر بکا ہے آپ نے، یہ چشتی رسول اللہ والا کفر آپ نے بکا ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہاں میں نے بکا ہے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ دیتے۔ یہ مفتی صاحب نے کہا ہے ویڈیو میں کہ اگر یہ ہمارے زمانے میں آتے نا تو ہم ان سے پوچھتے کہ حضرت یہ آپ نے کہا ہے، ہم نہیں مان سکتے آپ نے کہا ہے۔ اگر پھر بھی وہ کہتے نا کہ ہم نے کہا ہے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ دے دیتے۔ سرکار تو یہی تو بات میں بھی کر رہا ہوں، آپ نے مان لیا یہ کفریات ہیں۔ تو اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں ان کی لیگیسی کون آگے لے کے چل رہا ہے، ان کی کتابیں کون پرنٹ کر رہا ہے؟ یہود و نصارہ پرنٹ کر رہے ہیں یا بریلویوں کے بزرگ آج تک یہ 700-800 سال سے گند سمیٹتے ہوئے آ رہے ہیں؟ پرنٹنگ تمہارے بابوں نے کی ہے۔ اگر تم لوگ سمجھتے ہو یہ کفریات تھے تو یہ کون سی دین کی خدمت ہوئی ہے کہ تم نے ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں؟ نہیں جی، جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ آپ لے لیں، جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو وہ آپ نہ لیں۔ کیوں بھائی؟ جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ تو پہلی قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے، اینج کر کے کان کیوں پھڑنا ہے؟ نہ ادھر رکھو اپنی کتابوں نو، لاؤ چوک چ رکھ کے اگ، جن میں گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں، اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں تمہارے بزرگوں نے۔ نہیں وہ الحاقی عبارتیں وہ بعد میں شامل ہو گئی ہیں، پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ او جی ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ کے اندر کہہ دیا تھا کہ جی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اسے کافر کہیں گے۔ ایک کیڑی ایڈی پی ایچ ڈی گل ہے جڑی انہوں نے پبلک کیتی ہے، تو سارے نو پتا ہے۔ بڑا احسان کیتا ہے جی اعلیٰ حضرت نے امت ہوتے کہ دس کے کہ اگر کوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں نبی علیہ السلام کے بعد تو ہم اسے کافر کہیں گے۔ یہ جو نے کیا کڑیا ہے؟ اس سے پھر وہ کہتے ہیں وہ چشتی رسول اللہ والی ساری چیزیں فارغ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے پھر اس میں یہ بھی کہا کہ چشتیہ کے بزرگوں کی طرف جو کتابیں ہیں نا یہ غلط منسوب ہوئی ہوئی ہیں، انہوں نے یہ باتیں نہیں کہیں۔ لیکن سرکار اعلیٰ حضرت بھی پھر میری داڑھ تھلے آ گئے۔ میں نے ان کو بتایا کہ بھائی فتاوی رضویہ میں آپ چشتیہ کے بزرگوں سے تو جان چھڑا لو گے، لیکن فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک ایسی کتاب کی تعریف کی ہے، نہ صرف تعریف کی بلکہ کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، 7 سنابل، اس کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود اس نے تعریف کی، تو اعلیٰ حضرت گیا، اعلیٰ حضرت صاحب تسی گئے، اور اگر نہیں پتا چلا تو تیری بزرگی گئی۔ کہتے ہیں نا غوث وقت ہے، دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اور سارے غوث فارغ ہو گئے 800 سال تو کسی کو پتہ نہیں لگا کی کوڑ لکھے ہے تھوڑی کتاب اندر۔ تو اعلیٰ حضرت بھی مجرم ہے، کیونکہ انہوں نے حشت بہشت کو اگر فراڈ کہا ہے نا تو 7 سنابل کی تعریف کی ہے، اور تم لوگ تو حشت بہشت بھی چھاپ رہے ہو اور 7 سنابل بھی چھاپ رہے ہو۔ لہذا چشتی رسول اللہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈل گیا، سیدھی سی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کو کوئی اس حوالے سے ہم چھٹی نہیں دے سکتے۔ اور تفنن کے لیے میں عرض کروں گا پھر کہ اعلیٰ حضرت پھر اسے مانو کہ جس نے اتنے 100 سال بعد تمہیں بتایا کہ تمہارے بزرگوں نے کتابوں میں کیا گند گھولا تھا اور تمہارے بزرگوں نے کیا کتابوں میں گند چھاپا تھا، یہ تو جس نے بتایا نا اسے پھر اب اعلیٰ حضرت مانو، اور ٹائم قیامت تک ہے، مننا کو نہیں تسی، ہاں لیکن آپ کے عوام مانیں گے انشاءاللہ تعالی۔